السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری۔ کشمیر چیپٹر میں ہم نے اپنے سفر کا آغاز 2500 سال قبل مسیح سے شروع کیا تھا، اور آج ہم اپنے اس سفر میں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سکندر اعظم کے متعلق دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات۔ کیا سکندر اعظم نے کشمیر فتح کیا؟ سکندر اعظم نے کس کس علاقے کو فتح کیا؟ اس وقت کون کون سی ریاستیں موجود تھی؟ سکندر اعظم نے کس کو کس علاقے کا نگران مقرر کیا؟ موجودہ پاکستان کا پرانا نام کیا تھا اور کس وجہ سے تھا؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کے لیے ویڈیو پوری دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً چینل سبسکرائب کریں۔ تو ویورز، 500 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس داریوس، جسے دارا کہا جاتا تھا، نے وادی سندھ کو فتح کر کے اپنی سلطنت فارس میں شامل کر لیا تھا۔ سکندر اعظم کے حملے کے وقت دریائے سندھ فارس اور ہندوستان کے درمیان سرحد کی حیثیت رکھتا تھا۔ مقدونیہ کے حکمران سکندر نے 327 اور 324 قبل مسیح کے دوران مشرق کی جانب اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ اس نے مصر اور سارے وسط ایشیا کو فارس کی حکمرانی سے چھڑا کر اپنے زیر نگین کر لیا۔ 327 قبل مسیح میں سکندر کے ایک جرنیل نے جلال آباد سے دریائے کابل کی وادی میں سے ہندوستان کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ 326 قبل مسیح میں سکندر اپنے جرنیل سے آ ملا اور انہوں نے مل کر اٹک سے 16 میل شمال کی جانب او ہند کے مقام پر دریائے سندھ کو عبور کیا۔ ٹیکسا شیلا، جس کا موجودہ نام ٹیکسلا ہے، کہ حکمران راجہ امبی نے سکندر کا خیر مقدم کیا اور نہایت قیمتی تحائف پیش کیے۔ سکندر ان تحائف سے بہت خوش ہوا اور اپنی طرف سے مزید تحائف کا اضافہ کر کے راجہ امبی کو واپس کر دیے اور اس کی اطاعت کو شرف قبولیت بخشا۔ ٹیکسلا سے جہلم تک کا سفر سکندر نے کشمیر کی مملکت کے جنوبی سرحد کے ساتھ ساتھ کیا۔ سکندر کی پیش قدمی کی تفصیلات میں کہیں کشمیر کا ذکر نہیں آتا۔ کشمیر پر اس زمانہ میں پونچھ اور نوشہرہ کے ابھیسار راجاؤں کی حکمرانی تھی۔ اس وقت کے ابھیسار راجہ نے سکندر کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ دریائے جہلم کے کنارے سکندر کی پورس سے جنگ ہوئی، جو اس وقت دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیانی علاقے کا حکمران تھا۔ پورس کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو کر سکندر کے سامنے پیش ہوا۔ اس موقع پر وہ تاریخی مکالمہ ہوا جس کا تواریخ میں خاص طور پر ذکر ہوا ہے۔ سکندر نے پورس سے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ پورس نے برجستہ جواب دیا، وہی جو ایک بادشاہ کو دوسرے بادشاہ سے کرنا چاہیے۔ سکندر اس جواب سے بہت خوش ہوا اور پورس کو اس کی مملکت کی حکمرانی واپس کر دی۔ دریائے چناب اور راوی کو عبور کر کے سکندر بیاس کے کنارے پہنچا تو احساس ہوا کہ اس کی فوجیں بہت تھک چکی ہیں اور واپس جانا چاہتی ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک دریائی بیڑا تیار کر کے جنوب کی راہ لی اور منصورہ کے قریب پٹالہ کے مقام سے مغرب کا سفر اختیار کیا۔ اپریل اور مئی کے دوران 324 قبل مسیح میں وہ سوسا کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس کے ایک جرنل نے خلیج فارس کا راستہ اختیار کیا اور دریائے فرات کے دہانے پر پہنچ گیا۔ سکندر نے اپنی مہم کے اختتام پر اپنے مفتوحہ علاقوں کے لیے نئے انتظامات ترتیب دیے۔ اس نے راجہ پورس کو جہلم اور بیاس کے درمیانی علاقہ کا نگران بنا دیا، ٹیکسلا کے راجہ امبی کو جہلم سے مغرب کے علاقے کا منتظم بنا دیا اور راجہ ابھیسار کو کشمیر اور ہزارہ کے علاقوں کی حکمرانی بخش دی۔ سکندر اعظم کے مملکت میں مقدونیہ، ایشیائے کوچک، مصر، میسوپوٹامیہ جو موجودہ عراق ہے، فارس اور دریائے آمو کے شمال میں بلخ تک کا علاقہ، افغانستان، پنجاب اور سندھ کے علاقے شامل تھے، لیکن کشمیر اس میں شامل نہ تھا۔ کشمیر اس وقت بھی اپنی آزاد حیثیت میں موجود تھا۔ سکندر اعظم نے 326 قبل مسیح میں تسخیر ہند کی مہم کے دوران جلال پور شریف کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں پڑاؤ کیا تھا۔ اس مقام پر ایک یادگار کی تعمیر کا افتتاح 6 مئی 1991 کو یونان کے سفیر نے کیا۔ تاریخی شواہد کے مطابق سکندر اعظم کے حملے سے پہلے موجودہ پاکستان کا علاقہ سپت دیش 7 دریاؤں کی سرزمین کہلاتا تھا۔ ریاستوں کا وجود قائم تھا۔ کن ریاستوں کا وجود قائم تھا؟
شمال مغرب میں کمپوچ، جنوب مغرب میں نجتا تائی وانو یعنی بنو، سندھ اور جہلم کے درمیان گندھارا، جہلم اور چناب کے درمیان کیلیا، چناب اور راوی کے درمیان مدرا، راوی کے شمال مشرق میں کورو، راوی کے جنوب میں چھودیا، سندھ میں دریائے سندھ کے مغرب میں سندھ، مکران کے ساحل پر گیدروشیا۔ یہ وہ ریاستیں ہیں جو اس وقت بھی موجود تھی۔ 327 قبل مسیح میں اسکندر کی وفات کے بعد اس کی عظیم الشان سلطنت شکست و ریخت کا شکار ہو گئی۔ جنوبی ایشیا کے تمام علاقوں سے اس کا اقتدار ختم ہو گیا۔ پاٹلی پتر موجودہ پٹنہ کے شہزادہ چندر گپت نے عروج حاصل کیا اور مگدھ کے موریہ خاندان کی حکمرانی کی داغ بیل ڈالی۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔